ہینڈ فری کان میں لگا کر فلم دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں. والد صاحب کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھ لیتا ہے آج بچہ سویا ہوا ہے. بچہ سویا ہوا نہیں ہے. اس بچے کے ہاتھ کے اندر آپ نے جو موبائل پکڑایا ہے اس موبائل کو بھی کبھی دیکھ لیا کرو. اس موبائل کو بھی کبھی دیکھ لیا کرو کہ اس موبائل کے اندر کیا ہے. تو رات کے اندھیرے میں بستر پر پڑے ہو کر رضائی اوڑھ کر ہینڈ فری کانوں میں لگا کر گناہ کا کام کر رہا ہے. وہ پوشیدہ گناہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. لیکن جو ظاہری گناہ ہے، اعلانیہ گناہ ہے، ان اعلانیہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ان اعلانیہ گناہ سے بھی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. پیغمبر اب اعلانیہ گناہ کیا ہے مثال کے طور پر میں عرض کروں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرکین اوف اللوحا وحف الشوارب. مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. اوف اللوحا حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے ہیں، بے ایمان ہیں، ان کی مخالفت کرو. اوف اللوحا وحف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. اب آپ دیکھو یہاں ہمارے دنیا کا نظام الٹا ہو گیا ہے. یہاں گنگا الٹا بہ رہا ہے. یہاں کیا ہے؟ حساب کتاب الٹا ہو گیا ہے. جس چیز کے اندر ہماری نجات ہے، کامیابی ہے مسلمانوں کی، جو ہمارا قومی شعار ہے، جو ہمارا قومی فریضہ ہے، جو ہمارا قومی ورثہ ہے بحیثیت ایک مذہب ہونے کے، آج ہم ان کاموں کی مخالفت کر رہے ہیں. جو یہود و نصارہ ہیں، جو انگریز ہے، اسلام دشمن ہے، دین دشمن ہے، ان کے کام ہم کر رہے ہیں رسم و رواج کے طور پر. تو یہاں کیا ہے؟ مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، دنیا کا سارا نقشہ الٹا نظر آتا ہے. شریعت کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. شریعت کا حکم ہے. جب جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو نکالا، شیطان کو نکالنے کے بعد شیطان نے اللہ تعالی سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، شرک کے اندر مبتلا کروں گا، بدعت کے اندر مبتلا کروں گا، اور اس کو ایسے ایسے حکموں کی درخواست کروں گا، ان کو ایسے ایسے حکم بتاؤں گا کہ وہ میرے حکم کو مانیں گے، آپ کے حکم کو، اے اللہ آپ کے حکم کو نہ مانگیں گے. ان میں ایک یہ بھی ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں گے. داڑھی کیا ہے؟ فطرت میں سے ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کی داڑھیاں تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کیا تھا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان پر عذاب آنے کی وجہ 10 وجہ ہیں. ان 10 وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بدفعلی کے مرتکب تھے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے. ایک وجہ اس میں سے یہ ہے کہ وہ زنا کے اندر مبتلا تھے. اور ان تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ داڑھی منڈاتے تھے. داڑھی منڈانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا. داڑھی کٹانا گناہ ہے، گناہ. اب اس ایک گناہ کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک تو داڑھی کٹانا گناہ ہے. ایک داڑھی کٹانے کے بعد یہ گناہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. چوری کرو، چوری کا گناہ کسی وقت تک. ڈاکہ ڈالو، غیبت کرو، جھوٹ بولو، یہ تمام گناہ اپنے جگہ پر.
لیکن داڑھی منڈا شخص ہر وقت اپنے چہرے پر گناہ لے کر آتا ہے، ہر وقت اپنے چہرے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم داڑھی کو رکھ کے داڑھی بڑھائیں۔ مرد ہونے کی نشانی ہے داڑھی۔ عورت کے چہرے پر کبھی بال نہیں اگتے ہیں، کبھی بال نہیں آتے ہیں، اور دنیا کے جتنے عجائبات ہیں جہاں پر جانور باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں آپ دیکھ لو، جو ببر شیر ہوگا اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، شیرنی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص سے اس کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی جب اس نے رکھ لی، داڑھی رکھنے کے بعد جب اپنے گھر پر آیا، اس کی بیوی بھی حیران پریشان ہو گئی، او میاں صاحب نے تو داڑھی ماشاءاللہ رکھ لی ہے۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا، حضرت ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، حضرت ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میاں صاحب پریشان ہو گئے کہ اس سے پہلے تو یہ کیا ہے، مجھ سے صحیح منہ بات بھی نہیں کرتی ہے، آج مجھے یہ دعا کی درخواست کر رہی ہے۔ تو میاں صاحب نے گھر والی سے، اہلیہ سے پوچھا، کیا ہو گیا بھائی، اس سے پہلے آپ صحیح منہ بات نہیں کرتی تھی اور آج مجھے دعا کی درخواست کر رہے ہو؟ تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ اس لیے، اس سے پہلے میرے اور آپ کے چہرے پر کیا ہے، کوئی فرق نہیں تھا، جیسے میرا چہرہ ویسے آپ کا چہرہ، آج آپ نے داڑھی رکھ لیا ہے، آپ دعا کرنے کے اہل ہو گئے ہو، اس وجہ سے آج میں آپ سے کیا ہے، دعا کی درخواست کر رہا ہوں۔ داڑھی کے اندر عزت ہے، داڑھی رکھنے کے اندر شرافت ہے، داڑھی رکھنے کے اندر بزرگی ہے، بڑے اور چھوٹے کے اندر تمیز ہے داڑھی رکھنا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ المستشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالی کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو بھائی اعلانیہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جتنے بھی اعلانیہ گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، صرف کھانے پینے میں عاشق رسول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض کے قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے 7 نسلوں تک داڑھی کٹانے کا رواج ہو، 7 نسلوں تک داڑھی کٹانے کا رواج ہو، تو 8ویں نسل بغیر داڑھی کے پیدا ہوگی، سارے پھر خواجہ سرا ہوں گے، سارے پھر کیا ہوں گے، 8ویں نسل خواجہ سرا ہوگی، پھر قدرتی طور پر ان کی داڑھی نہیں نکلے گی۔ جب داڑھی نہیں نکلے گی تو پھر سارے کیا ہوں گے، نہ مرد ہوں گے، مرد نہیں ہوں گے، پھر ان کے اندر پھر قوت، طاقت اور مردانگی نہیں ہوگی، پھر وہ